بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ کل اس آیت کے تحت بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے سے اپنے بندوں کو حرام اشیاء کے ارتکاب سے منع فرمایا ہے، یعنی حرام چیزوں کے استعمال کرنے سے۔ کل جو باتیں باقی رہ گئی تھیں انہی باتوں کو بتلاتا ہوں۔ چونکہ حرام مال کے استعمال کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے اور عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کھانے والوں لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں اور عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد دعا کے لیے پروردگار کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہت ہی دکھ درد کے ساتھ پکارتے ہیں، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ان کا کھانا حرام اور ان کا پینا بھی حرام اور اسی طرح ان کا لباس یہ بھی حرام۔ جب یہ تمام چیزیں اپنی زندگیوں میں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اسی لیے دعاؤں کے قبول ہونے میں اور عبادتوں کے قبول ہونے میں حلال مال کا بہت بڑا دخل ہے، اور کہا جاتا ہے حلال کمائی کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بڑے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنے لگے کہ آپ میرے لیے ایسی دعا کر دیجئے کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو جائے، جو بھی میں دعا مانگوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کرے۔ آپ ایسی دعا کر دیجئے میرے حق میں۔ تو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان کے لیے دعا نہیں کی بلکہ یہ نصیحت فرمائی، اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، تو آپ کو چاہیے کہ حلال مال اور اسی طرح پاک مال کھاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اس کے بعد قسم کھا کر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بندہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی چیزوں میں حلال چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں باقی رہ گئی تھیں کل کی تفسیر میں، جس کو بتلا دینا مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حرام چیزوں کے ارتکاب سے بچائے رکھے اور حلال چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا ارادہ کرو۔
اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن تعلیمات سمجھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔